السلام علیکم. امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. ٹوڈے مصحف کی 3rd ایپیسوڈ. لیٹس اسٹارٹ. اسٹاپ پہ معمول کی ٹھنڈی صبح اتری تھی. بینچ پہ وہ سیاہ فام لڑکی ویسے ہی بیٹھی خاموشی سے سیز میں دیکھ رہی تھی. گود میں سیاہ جلد والی کتاب رکھی تھی اور اس کے سیاہ ہاتھ کتاب کے کنارے پر مضبوطی سے جمے تھے. آج وہ قدرے تھکی اور پسمردہ تھی. سو جا کر بینچ پر بیٹھ گئی. 10 منٹ کاٹنے تھے تو اتنا کیا احتراز برتنا. سیاہ فام لڑکی نے ذرا سی گردن اس کی جانب موڑ لی. رات کو ٹھیک سے سوئی نہیں؟ بس ایسے ہی. وہ دوسری جانب دیکھنے لگی. سامنے سڑک خالی تھی. دوسری طرف اکا دکا لوگ بس کے منتظر ٹہل رہے تھے. لوگوں کی ستائی ہوئی ہو. اس نے چونک کر اسے دیکھا. آپ کیسے کہہ سکتی ہیں؟ محتاط انداز میں پوچھا. تمہارے چہرے پہ لکھا ہے تمہارا دل غمگین اور روح بوجھل ہے. تم تکلیف میں ہو اور لوگوں کی باتیں تم سے برداشت نہیں ہوتی ہے نا؟ معلوم نہیں. اس نے بظاہر لاپرواہی سے شانے اچکائے. البتہ اندر دل زور سے دھڑکا تھا. اور تم مستقبل کے بارے میں خوفزدہ اور ماضی کے بارے میں غمگین ہو شاید. اب کہ وہ واضح چونکی تھی. بے اختیار ہی لبوں سے پھسلا تھا. تم اپنا مستقبل اور اپنی تمام پریشانیوں کا حل جاننا چاہتی ہو؟ کچھ ایسا ہو جس سے تمہیں تنگ کرنے والے لوگ تمہارے آگے پیچھے پھرنے لگیں. تمہارا محبوب تمہارے قدموں میں آ گرے. مال و دولت تم پہ نچھاور ہو جائے. تم سب کو اپنی مٹھی میں کر کے یہ دنیا پہ راج کرو. کیا تم یہ نہیں چاہتی؟ ہاں. محمل نے بے بسی سے اسے دیکھا. اس کا دل موم کی طرح پگھل رہا تھا. وہ سیاہ فام لڑکی اس کی دکھتی رگ کو اپنے ہاتھ میں لے رہی تھی. میں یہی چاہتی ہوں. اور اگر میں تمہیں کچھ ایسا دے دوں تو؟ کیا یہ کتاب؟ اس نے جھجکتے ہوئے پوچھا. اسے لگ رہا تھا وہ زیادہ دیر تک ریزسٹ نہیں کر پائے گی. ہاں اگر تم یہ کر لو گی تو سب کچھ تمہاری مٹھی میں آ جائے گا. سب کچھ؟ محمل متذبذب سی لب کچلنے لگی. اس لڑکی کی باتیں بہت پرفریب بہت پرکشش تھیں. اسے لگا وہ جلد ہی پھسل پڑے گی, بہک جائے گی. کیا یہ سب اتنا آسان ہے؟ شاید نہیں. تمہیں اس کتاب کے عمل کرنے میں بہت مشقت لگے گی, مگر ایک دفعہ سیکھ جاؤ گی سب تو آسان ہو جائے گا. زندگی سہل ہو جائے گی اور پھر جن کے لیے تم روتی ہو وہ تمہارے لیے روئیں گے اور تمہارے پیچھے آئیں گے. بس کا تیز ہارن اسے ماحول میں واپس لایا. وہ چونکی اور بیگ کا اسٹریپ کندھے پر ڈال کر اٹھ کھڑی ہوئی. 10 منٹ ختم ہو چکے تھے. میری بس. جاؤ. سیاہ فام لڑکی مسکرا دی. وہ تیز تیز قدموں سے چلتی بس کی جانب بڑھ گئی. دل ابھی بھی زور زور سے دھک دھک کر رہا تھا. محبوب قدموں میں, لوگ مٹھی میں, دولت نچھاور اور دنیا پہ راج. کیا یہ ممکن تھا؟ وہ اس کے کہے گئے الفاظ پہ سارا راستہ غور کرتی رہی تھی, لیکن پھر بار بار خود کو جھڑک دیتی. یہ کالے علم, سفلی علم, جادو ٹونے, چلے وغیرہ برے کام ہوتے ہیں اور ان میں نہیں پڑنا چاہیے. اسے ایسا سوچنا بھی نہیں چاہیے. کالج کے دروازے پہ اترتے ہوئے اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ آئندہ اس سیاہ فام لڑکی کے قریب بھی نہیں جائے گی. بینچ پہ بیٹھے گی, نہ ہی اس کے سے بات کرے گی. اسے ڈر تھا کہ اگر ایک دفعہ پھر سے اس نے اس کی آفر سن لی تو شاید وہ اسے قبول کر کے کسی ایسے گمنام راستے پر نکل پڑے گی جہاں سے واپسی کا سفر ناممکن ہے. اس روز سدرا کے رشتے کے سلسلے میں کچھ لوگ آ رہے تھے. یہ خبر مسرت نے اسے تب دی. گھر بھر کی صفائیاں لڑکیوں کی پھرتی دیکھ کر حیران سی ماں کی طرف آئی تھی, ورنہ پہلے تو جب بھی دوپہر میں لاؤنج کا دروازہ آہستہ سے کھول کر آتی تو گھر میں سناٹا اور ویرانی چھائی ہوتی تھی. اور آج لمبی سی سامیہ بانس کے جھاڑو سے چھت کے جالے صاف کر رہی تھی. سدرا ڈرائنگ روم کی ڈیکوریشن کو ازسر نو ترتیب دے رہی تھی. ندا ماں کے سر پہ کھڑی لان کی صفائی ستھرائی میں مشغول تھی تو مہرین محتاطی سے سر ہلاتے ہوئے کوئی ہدایت سن رہی تھی. ایک آرزو ہی تھی جو ٹیرس میں ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھی, کانوں پہ واک مین لگائے کسی میگزین کے ورق الٹ رہی تھی.
بے پرواہ، بے نیاز اور مغرور. شکر کہ وہ خوبصورت نہ تھی، ورنہ شاید وہ آسمان سے نیچے نہ اترتی. رشتہ سدرا کا ہے اور یہ خود غرض خاندان سارے کا سارا لگا ہوا ہے. مطلب آہستہ بولو. مسرت نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا، پھر آہستہ سے بتانے لگی. دراصل بھابھی بیگم کا محض اندازہ ہے کہ رشتہ سدرا کا ہی ہوگا. نعمان بھائی کی بیگم نے خصوصاً کسی کا نام نہیں لیا، سو فضا کو شاید کچھ امید ہو. نعمان بھائی کی بیگم کون؟ تمہارے ابا کی دور کی رشتہ دار ہیں. ان کا بیٹا فرقان ایروناٹیکل انجینئر ہے، بہت اچھا گھرانہ ہے، اور ایک بیٹی ہے شادی شدہ، آسٹریلیا میں رہتی ہے. بیگم نعمان نے کسی کے ذریعے کہلوایا ہے، اور یہ ساری لڑکیاں اس امید پہ لگی ہوئی ہیں کہ شاید وہ ان کا رشتہ مانگ لیں. واٹ ربش! وہ تمسخرانہ ہنس کر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی. شام میں مسرت نے اسے کچن میں مدد کے لیے بلوا لیا تھا. اچار گوشت، بریانی، سیخ کباب، فرائیڈ مچھلی اور کتنا کچھ کریں گی آپ؟ وہ برتنوں کے ڈھکنے اٹھا کر جھانکتے ہوئے پوچھ رہی تھی. یہ سب تو تیار ہے، تم میٹھے میں 2 چیزیں اور رشین سیلڈ بنا دو، اور چائے کے ساتھ اسنیکس بھی. چائے بھی اور کھانا بھی؟ وہ کمر پہ ہاتھ رکھے حیرت سے بولی. اتنا کچھ کس لیے؟ کیا اتنا رشتوں کا کال تھا سدرا باجی کے لیے؟ آہستہ بولو. میں کسی سے ڈرتی نہیں ہوں، ابھی جا کر منہ پر بھی کہہ سکتی ہوں، اور تمہارے اس کہنے پہ باتیں تو مجھے سننی پڑتی ہیں نا محمل. وہ تھکن سے ازردہ سی بولی تو وہ خاموش سی ہو گئی، پھر دوپٹے کی گرہ کس کر کام میں جٹ گئی. چائے کی ٹرالی اس نے بہت اہتمام اور محنت سے سجائی تھی. اس وقت بھی وہ پنجوں کے بل بیٹھی ٹرالی کے نچلے حصے میں پلیٹیں سیٹ کر رہی تھی جب مہتاب دائی کچھ کہتی ہوئی کچن میں داخل ہوئیں. سدرا ان کے پیچھے تھی. سب تیار ہے؟ جی. اس نے بیٹھے بیٹھے گردن اٹھائی. مہتاب دائی قدرے عجلت میں نظر آ رہی تھی. ٹھیک ہے سدرا، تم یہ لے جاؤ. اور مٹھائی کدھر ہے؟ میرا خیال ہے چائے کے بعد ہی بات پکی کر دیتے ہیں. مٹھائی تب تک سیٹ کر لینا. وہ تو رشتہ مانگنے آئی ہیں تائی، بات اتنی جلدی پکی کر دیں گی؟ وہ حیران سی ہاتھ جھاڑتی کھڑی ہوئی، اور تائی بھی کسی اور موڈ میں تھی، سو بتانے لگی. ہاں تو اب مزید کیا انتظار؟ لڑکا اتنا اچھا اور خوش شکل ہے، پھر ہمارے پاس کوئی کمی تھوڑی ہے. منگنی آرام سے 1-2 مہینے تک کریں گے، اور شادی 1.5 سال تک. ایسی دھوم دھام سے شادی کروں گی سدرا کی کہ زمانہ دیکھے گا. اس کے انداز سے تکبر کی بو آتی تھی. ایک لمحے کو محمل کا دل چاہا نفیس سی وہ خاتون جو ڈرائنگ روم میں بیٹھی ہیں وہ سدرا کو ناپسند کر کے چلی جائیں، اور تائی صدمے سے بیمار ہی پڑ جائیں. آخر خود پہ غاصب لوگ کسے اچھے لگتے ہیں؟ مگر شاید ادھر تو سارے پلان بن چکے تھے. سدرا نازک ہیل کی ٹک ٹک کرتی ٹرالی دھکیلتی لے گئی، اور وہ خالی کچن میں خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گئی. مسرت بھی مہمانوں کے پاس تھی. جانے کیسے تائی کو ان کے فرد ہونے کا خیال آیا تھا اور ان کو وہیں بٹھا لیا تھا. ٹشو محمل ٹشو. نائمہ چچی نے زور کی آواز لگائی تو وہ تیزی سے اٹھی. ٹشو رکھنا بھول گئی تھی. اف. وہ ٹشو کا ڈبہ اٹھا کر بھاگی. بس لاؤنج میں لمحے بھر کو رک کر بڑے آئینے میں خود کو دیکھا. اونچی پونی ٹیل، سیاہ جینز پہ لمبا سفید کرتا، اور گردن کے گرد مخصوص انداز میں لپیٹا ایک ٹائی اینڈ ڈائی دوپٹہ جسے وہ بہت سے جوڑوں کے ساتھ چلاتی تھی. یہ غالباً پچھلی سے پچھلی بقرہ عید پہ بنوایا گیا جوڑا تھا جو اب تک خاصا گھس چکا تھا. خیر، کون سا میرے رشتے کے لیے آئے ہیں؟ وہ شانے اچکا کر ڈرائنگ روم کی جانب بڑھ گئی. نفیس اور باوقار سی بیگم نعمان بڑے صوفے پر تکلف سے بیٹھی تھیں، مسکراتے ہوئے تائی مہتاب کی بات سن رہی تھی. اسے آتے دیکھ کر قدرے خوش دلی سے اٹھ کھڑی ہوئیں. محمل بیٹا، آپ اب آئی ہو؟ کب سے پوچھ رہی تھی تمہاری تائی سے. وہ ایک دم گڑبڑا سی گئی، لیکن سنبھل کر آگے بڑھ کر ملی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اتنی دیر سے پوچھ رہی تھی تمہارا. وہ میں ہاں آئی نو بیٹا، تم اس اہتمام میں لگی ہوئی تھی. مجھے یاد ہے جب میں کریم بھائی کی عیادت کے لیے آئی تھی تو اس اکیلی بچی نے سارا کھانا بنایا تھا. وہ اسے اپنے ساتھ بٹھا کر پیار سے دیکھتے 2 برس پرانی بات کر رہی تھی. وہ گھبرا کر
کبھی تائی کے تنے نقوش کو دیکھتی تو کبھی سدرا کی متغیر ہوتی رنگت کو. وہ تو بس ٹیشو دینے آئی تھی، پھر اتنا استقبال. آپ یہ ڈرم سٹکس لینا بھابھی. یہ تائی نے ان کی توجہ بٹانا چاہی. ارے یہ تو میری فیوریٹ ہے. محمل تم نے بنائی ہے نا؟ مجھے یاد ہے تم نے اس دفعہ بھی کھانے میں یہ بنائی تھی، اور فری بیٹی اسپیشلی تم سے ریسیپی پوچھ کر گئی تھی اور اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے. بے بس و بے چارگی سے وہ بمشکل سر ہلا پا رہی تھی. ادھر تائی مہتاب اب پریشان ہو رہی تھی. یہی تو ہمیشہ سے ہوتا چلا آ رہا تھا. سدرا کے رشتے کے لیے آنے والی ہر مہمان کو وہ محمل اور مسرت کی بنائی گئی چیزیں یہ میری سدرا نے بنائی ہیں کہہ کر پیش کرتی، مگر جانے کب وہ خاتون ان کے گھر کی ساری سنگن لے گئی تھی. بس بھابھی بچیاں ماشاءاللہ سب ہی سگڑ ہیں ہمارے گھر میں. فضا چچی نے بظاہر مسکرا کر بات سنبھالی، مگر قدرے بے چین وہ بھی تھی. کہیں کچھ بہت غلط تھا. جی مگر یہ سب تو سدرا نے بنایا ہے. بیچاری صبح سے لگی ہوئی تھی. مسرت نے جلدی سے کہا. جی جی. تائی مہتاب نے فوراً تائید کی. ویری گڈ سدرا. بیگم نعمان اب باکس پیٹیز لے رہی تھی. یہ باکس پیٹیز تو بہت اچھی بنائی ہے سدرا. اس کی فلنگ میں کیا کیا ڈالا ہے؟ اور سدرا کے تو فرشتوں کو بھی علم نہ تھا کہ باکس پیٹیز میں ڈلتا کیا کیا ہے. وہ ایک دم کنفیوز سی ہو کر ماں کی شکل دیکھنے لگی. دراصل میں کوکنگ کا بہت شوق رکھتی ہوں اور میرے بچوں کا ٹیسٹ بھی بہت اعلیٰ ہے. نعمان صاحب خود منفرد اور اچھے کھانوں کے رسیا ہیں، اسی لیے ہمیشہ کہتے ہیں کہ بہو ڈھونڈنا تو اس کے ہاتھوں میں ذائقہ چکھ کر ہی رشتہ مانگنا. ویسے تو آپ کی ساری بچیاں ہی ماشاءاللہ بہت خوبصورت اور سلیقہ مند ہیں، مگر محمل کو مجھے خاص طور پر عزیز ہے. سیدہ آپا نے ذکر تو کیا ہوگا کہ میں کسی خاص مقصد کے لیے آ رہی ہوں، تو اب لمبی چوڑی کیا تمہید باندھوں. مہتاب آپا، فرقان تو آپ کا دیکھا بھالا ہے. اللہ کا شکر ہے، اس نے ہر طرح سے نوازا ہے ہمیں. بس محمل کے لیے میں آپ لوگوں کے پاس سوال کرنے آئی ہوں. اگر ہو سکے تو اسے میری بیٹی بنا دیں. اور مہتاب تائی سے مزید سننا دشوار ہو گیا تھا. محمل تم اندر جاؤ. انہوں نے خود کو بامشکل نارمل رکھتے ہوئے اشارہ کیا تو وہ جو حد تک بیٹھی سن رہی تھی تیزی سے باہر نکل گئی. پیچھے کیا باتیں ہوئیں، کس نے کیا کہا، کب ان خاتون کو کھانا کھلائے بغیر رخصت کر دیا گیا، اور تائی کے بند کمرے میں سارے بڑوں کی کیا گفتگو ہوئی، وہ ہر شے سے دور اپنے کمرے میں کان لپیٹے پڑی رہی. اس کا دل کچھ بھی کرنے کو نہیں چاہ رہا تھا. عجیب سی کیفیت تھی، جیسے بند غار میں روشنی اور ہوا کوئی روزن کھل گیا ہو. بے کیف اور روکھی پھیکی زندگی میں ایک دم ہی بہت خوشگوار اور سرسبز موڑ آ گیا تھا. امیدیں پھر سے زندہ ہو گئی تھیں اور اسے لگ رہا تھا کہ ایک نئی زندگی باہیں پھیلائے اس کے استقبال میں کھڑی ہے. ایروناٹیکل انجینئر، خوش شکل فرقان، ماں باپ کا اکلوتا بیٹا، اچھے کھانوں کا شوقین. اس کے لب آپ ہی آپ مسکرانے لگے تھے. انہوں نے سدرا کی جگہ میرا رشتہ مانگا. کین یو بلیو اٹ؟ میں تو اتنی شاکڈ ہو گئی ہوں. اوہ گاڈ، بٹ اتنا اچھا پرپوزل ہے. وہ آنٹی اتنی لونگ اور سویٹ تھیں کہ میں تمہیں کیا بتاؤں. اور پتہ ہے ان کا بیٹا ایروناٹیکل انجینئر ہے. اور تم میری بات سن بھی رہی ہو یا نہیں؟ اس نے فائل میں صفحے ترتیب سے لگاتی نادیہ کا کندھا ہلایا تو وہ ہاں بتاؤ نا پھر کیا ہوا کہہ کے پھر سے صفوں کی ترتیب ٹھیک کرنے لگی. ہونا کیا تھا، تائی اماں کی تو شکل دیکھنے والی ہو گئی تھی. اچھا. نادیہ ایک انگلش کی کتاب کے ورق الٹتی کچھ تلاش کر رہی تھی. وہ دونوں کالج کے براندے کی سیڑھیوں پہ بیٹھی تھیں. محمل اسے کل کی ساری رداد سنا رہی تھی. تائی نے مجھے فوراً وہاں سے بھیج دیا. بیچاری ہر چیز سدرا کی بنائی کہہ کر پیش کر رہی تھی، مگر وہ آنٹی بھی بہت تیز تھیں. ایسے پرخچے اڑائے کہ تائی کئی دن تک یاد. تم میری بات نہیں سن رہی نا نادیہ؟ اس نے خفا سی ہو کر منہ موڑ لیا. نہیں سن رہی ہوں نا. نادیہ نے بکھلا کر فائل ایک طرف سیڑھی پہ رکھی، مگر وہ منہ موڑے بیٹھی رہی.
اچھا بتاؤ نا. تو وہ صاحب میکینیکل انجینئر ہیں. میں 2 گھنٹے سے بک بک کر کے تھک گئی ہوں کہ وہ ایروناٹیکل انجینئر ہے. تم اگر سن لیتی تو یہ سوال نہ کرتی. تم اپنی فائل جوڑو, میں جا رہی ہوں. وہ بیگ اٹھا کر کھڑی ہوئی تو نادیہ بھی ساتھ ہی اٹھی. ارے ناراض تو نہ ہو. نہیں یار, سیریسلی ناراض نہیں ہوں. مجھے یاد آیا, مجھے ابھی میڈم مصباح سے ملنا تھا ایک کام کے لیے. میں ذرا تھوڑی دیر تک آتی ہوں, محمل نے بظاہر مسکرا کر کہا اور مڑ کر چل دی. جب وہ تیز تیز سر جھکائے چلتی تھی تو اونچی پونی ٹیل ساتھ ہی ادھر ادھر جھولتی. بہت اچھی لگتی تھی. چند قدم دور اس نے ذرا سا مڑ کر دیکھا. نادیہ بہت آرام اور انہماک سے بیٹھی اپنی فائل میں کچھ لکھ رہی تھی. وہ تعصب سے واپس آگے کو چلنے لگی. اتنی جلدی نادیہ اس کے سو کالڈ بیسٹ فرینڈ نے اس کی پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ کہے گئے آخری جملے پر یقین کر لیا تھا, جیسے وہ واقعی ناراض نہیں ہے. حالانکہ وہ تھی. گھر میں اماں تھیں جو تو کالج میں نادیہ, جن سے وہ دل کی ہر بات شیئر کر لیتی تھی, مگر دونوں بے توجہی سے سنتی تھیں. کبھی کام میں مصروف ہوں ہاں کہہ دیا تو کبھی نہ تو سنا ہی نہیں. اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. وہ سامنے والے برآمدے کے ایک تنہا ستون سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور اس اداسی سے سامنے لان کے سبزے کو دیکھا. سنہری اور چمکیلی صبح ہر سو بکھری تھی. گھاس پہ ٹولیوں کی صورت میں سفید یونیفارم میں ملبوس لڑکیاں بیٹھی تھیں. کوئی کھانے پینے میں تو کوئی خوشگپیوں میں مصروف تھی. سب کی اپنی اپنی دنیا تھی اور وہ اس میں مگن تھی, ان میں مگن تھی. کیا یہی زندگی ہوتی ہے, یا کیا اس کی زندگی کی اسی مشکل زندگی کسی اور کی نہ تھی؟ اس نے آزردگی سے سوچا تھا. کیا مجھے کبھی وہ خوشیاں نہیں ملیں گی جو میں چاہتی ہوں؟ بڑا سا گھر, بے تحاشا دولت, طاقت, اثر و رسوخ, محبت کرنے والا لائف پارٹنر. کیا یہ سب میرے قدموں میں ایک ساتھ ڈھیر ہو سکتا ہے؟ اس نے ستون سے سر ٹکائے کر آنکھیں موند لیں. بند پلکوں پہ سنہرے خواب اترنے لگے تھے. وہ ایروناٹیکل انجینئر یا فواد, میں ان میں سے کسی کی بھی بیوی بن جاؤں تو سب کچھ میرا ہو سکتا ہے. سب کچھ میرے قدموں میں ڈھیر ہو سکتا ہے. بلند, ہر چیز کی بلندی, اور جو وہ عملیات کر لیتا ہے وہ دنیا پہ راج کرتا ہے. کچھ ایسا ہو کہ تمہیں تنگ کرنے والے لوگ تمہارے آگے پیچھے پھرنے لگیں, مال و دولت تم پر نچھاور ہو جائے اور تمہارا محبوب تمہارے قدموں میں آ گرے. اور اگر میں ایسا کچھ تمہیں دے دوں تو؟ اس نے جھٹکے سے آنکھیں کھولی. ایک دم ہی وہ ساری باتیں اور وہ سیاہ فام لڑکی اور اس کی سیاہ چمکیلی آنکھیں اسے یاد آئی تھیں. تم سب کو اپنی مٹھی میں کر کے دنیا پہ راج کرو گی. کیا تم یہی نہیں چاہتی؟ اس نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا. یوں لگتا تھا وہ لڑکی کو اپنی بھید بھری آواز میں اس کے پاس سے ہی بول رہی تھی. پتہ نہیں کیا کروں. اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا. ایک لمحے کو اس نے وہ کتاب اس سے مانگنے کا سوچا, مگر دوسرے ہی پل خوف کا غلبہ طاری ہو گیا. نہیں, معلوم نہیں کون سا سفلی علم ہے اس کے پاس. میں ان کاموں میں نہیں پڑوں گی. آغا جان کو علم ہوا تو ٹانگیں توڑ دیں گے میری. وہ خود کو سرزنش کرتی فائل اور بیگ سنبھالے اٹھ کھڑی ہوئی. اسے اب اس سیاہ فام لڑکی سے کوئی بات نہیں کرنی تھی. بس اس نے فیصلہ کر لیا تھا. البتہ دل کے کسی چھپے خانے میں اس کتاب کو حاصل کرنے کی خواہش نے بھی بہت خاموشی سے سر اٹھانا شروع کر دیا تھا. Press the like button and share this video with your friends who love reading and listening to novels. And to stay connected with the next episode, make sure to subscribe.